ملک میں کورونا سے اموات میں کمی، لیکن متاثرہ مریضوں کی تعداد اب بھی زیادہ۔ 24 گھنٹے میں 57 افراد انتقال کر گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 20,308 ہو گئی۔ 3,060 نئے کیسز سامنے آئے۔ 58,670 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.2 رہی۔ پنجاب کے 16 اضلاع میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ سخت SOPs میں تعلیم حاصل کرنے بچے اسکول پہنچ گئے۔ سندھ میں آج سے اسکول نہیں کھلیں گے۔ صوبائی وزرائے تعلیم کی ویڈیو لنک کانفرنس ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیاں کرنے یا نہ کرنے اور امتحانات کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے وار، کراچی کے ضلع شرقی، جنوبی اور حیدرآباد میں سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ دیگر اضلاع میں جزوی لاک ڈاؤن مزید 2 ہفتے برقرار رہے گا۔ پارکس اور شادی ہالز بند رہیں گے۔ ٹرانسپورٹ بھی 50% مسافروں کے ساتھ چلے گی۔ شاپنگ سینٹرز، دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کر دیا۔ NCOC کے فیصلوں پر تنقید بھی کی۔ NCOC نے فیصلہ کیا پتہ نہیں منڈے سے فلانی چیزیں کھل جائیں گی اور پھر 1 جون سے اور چیزیں کھل جائیں گی۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کوئی ریلیکسیشن کی گنجائش نہیں ہے۔ سیاحت پر جائیں لیکن SOPs پر عمل یقینی بنائیں۔ ملک بھر میں سیاحتی مقامات آج سے کھل جائیں گے۔ ملکہ کوثر مری میں حکومت نے SOPs پر عمل درآمد کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اتحاد جو آج امہ میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اتحاد جو آج عرب لیگ میں دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے تو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کوششیں کامیاب ہوئیں۔ مظلوم فلسطینیوں پر حملے بند ہو گئے، لیکن مستقل حل کے لیے امہ کو متحد رہنا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں بات چیت۔ کہا، فلسطین کے معاملے پر سلامتی کونسل کے 4 اجلاس بے نتیجہ ختم ہوئے تو جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ آج دنیا پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے۔ مسیحی اور یہودی بھی فلسطینیوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں کشمیر سے متعلق بھی ایک خاکہ ہے۔ اگر وزیر اعظم نے اجازت دی تو اس پر بھی عمل کروں گا۔ قبلہ اول کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے مارچ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ صرف مذمتی قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان ممالک مزید آگے بڑھ کر فلسطین کی مدد کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مطالبہ کر دیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے فلسطین کے لیے پاکستان کی جدوجہد پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، یقین ہے پاکستان یہ مقدمہ لڑتا رہے گا۔ نواز شریف ہر معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ حکومت پر تنقید کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے، لیکن فلسطین کے معاملے پر شریف خاندان کا کوئی بیان کیوں نہیں آتا؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سوالات اٹھا دیے۔ کہا، نواز شریف بیٹی اور داماد بیرون ملک جائیدادوں کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دیتے۔ اسرائیل پر پابندیاں لگاؤ، فلسطینیوں کو حق دلواؤ۔ دنیا بھر میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے۔ پیرس میں ہزاروں افراد کا اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ لندن اور آسٹریلیا میں مظاہرین کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ احتساب سب کا ہوگا، کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ حکومت جاتی ہے تو جائے، کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کور کمیٹی کے اجلاس میں 2 ٹوک موقف دہرا دیا۔ بولے، اگر جہانگیر ترین قصوروار ہوئے تو انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، مگر زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اسی سال بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ کور کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم نے دونوں وزرائے اعلیٰ کو ہدایت کر دی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کی حکمت عملی کے لیے مشاورتی اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ چودھری نثار علی خان تقریباً 3 سال بعد آج پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے۔ واضح کیا کہ ان کے موقف میں تبدیلی نہیں آئی۔ حلف اٹھانے کا بنیادی مقصد سیاسی حالات کو کنٹرول کرنا ہے۔ الیکشن کا بائیکاٹ اور سیاسی میدان کھلا چھوڑنا بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔
بلاول بھٹو نے عمران خان کو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی مجرم قرار دے دیا. کہتے ہیں عمران خان ملک کی معیشت کا برا حال کر کے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں. ان کی کابینہ کرپشن میں ملک کے خزانے کا پیسہ لوٹ رہی ہے. عمران خان کا جرم صرف مہنگائی نہیں، مہنگائی مافیا کی سرپرستی بھی ہے. عوام عمران خان کے معاشی جرائم پر انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب کو ہم کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکیں تو میں تو ان کو پوری تسلی دیتی ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں. آپ کے لیے اس وقت باہر جانا مشکل ہے، آپ مہربانی کر کے ہمارے ڈاکٹروں سے علاج کروائیے. کبھی پاکستان میں بھی علاج کرا لو. پاکستانی ڈاکٹرز نے نواز شریف کو بھی ٹھیک کر دیا تھا، آپ کو بھی مایوس نہیں کریں گے. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آفر کر دی. شہباز گل کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ نواز شریف بھی واپس نہیں آئے. ایک مکری جھوٹا مریض پہلے نکل گیا جھوٹ بول کے، ہون ایتھے احتساب کروانا پینا ہے. اب شہباز شریف صاحب یہاں سے نہیں جا سکتے. پیٹرولیم لیوی ہے اس کو کم کر دیا ہے، سیلز ٹیکس کم کر دیا ہے. کیوں کر رہے ہیں یہ ہم؟ حالانکہ IMF نہیں چاہ رہا کہ یہ کریں، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ زیادہ ہو، لیکن اس لیے کہ ہم عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. وزیر خزانہ کا نئے بجٹ میں بجلی اور گیس کے ٹیرف میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان. کہتے ہیں ملک کی معیشت 3.94% سے ترقی کر رہی ہے. درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. FATF کے معاملے کو ایک بار پھر سیاسی قرار دے دیا. یہ پولیٹیکل ہے، اس میں ایلیمنٹ ہے. ہندوستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے دوسروں کے تھرو کہ وہ ہمارے پہ پریشر ڈال سکے. یہ گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیواریں کس طرح ٹوٹی ہوئی ہیں. 3 ہمارے بلدیاتی حکومتیں گئے مگر یہ اس گراؤنڈ پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. کراچی میں لانڈھی کا جمال فٹ بال گراؤنڈ زبوں حالی کا شکار، دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندگی کے انبار. 3 بلدیاتی حکومتیں آئیں، کسی نے گراؤنڈ کی حالت پر توجہ نہ دی.